الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی یہ 83 نمبر صورت ہے، سورۃ المطففین، مکی صورت ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے مکی صورت کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں 36 آیات ہیں۔ ان 36 آیات میں سے ابتدائی 24 آیات کا ترجمہ اور تفسیر گزشتہ 2 درسوں میں بیان کیا گیا، بقیہ 12 آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 36 تک۔ سورت کا نام ہے مطففین۔ عرض کیا تھا مطففین اسم فاعل کا صیغہ ہے، ناپ تول میں کمی کرنے والے، جمع کا صیغہ ہے۔ مطفف ایک آدمی جو ناپ تول میں کمی کرتا ہو، مطففین ایسے بہت سارے لوگ۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر بھی ویسے بھی عام طور پہ جاہلیت کا دور تھا، لوگ ناپ تول میں کمی کرنے کو اپنے نفع کا ذریعہ سمجھتے تھے، جیسے آج بھی ہے کہ معاملات کے اندر کسی طرح مجھے تو پورا حق مل جائے اور دوسرے آدمی کے حق میں کمی کر دوں تاکہ مجھے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو شدید وعید اس صورت میں بیان کی گئی ان لوگوں کے لیے، اور اللہ پاک نے پہلی ہی آیت میں ارشاد فرمایا ویل للمطففین، ویل للمطففین، ہلاکت ہے، بربادی ہے کن لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو اپنا حق تو پورا لینا چاہتے ہیں لیکن دوسروں کے حق میں کمی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی، بڑی ہلاکت، ویل، بڑا خسارہ ہے۔ بظاہر تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ نفع مل رہا ہے، ہم نے کم وزن دیا اور کم وزن کے مطابق چیز دی اور پیسے زیادہ لے لیے، اس سے ہمیں نفع زیادہ ملا، لیکن اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تمہارا خسارہ بڑھ گیا، تمہارا نقصان بڑھ گیا۔ دنیا کے اعتبار سے تمہارے مال میں برکت نہیں، آخرت کے اعتبار سے عذاب اور مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اس صورت کے اندر ابتدا میں خاص طور پہ ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جب لوگوں سے معاملہ کریں تو پورا پورا لینا چاہیں، جب لوگوں کو دیں تو اس میں کمی کر دیں۔ کیا یہ لوگ اس بات کو نہیں سوچتے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ان کو ایک بڑے دن اٹھا کے کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا تم بتاؤ تم نے دنیا میں کس طرح لوگوں کے حق میں کمی کی
اور اللہ رب العالمین کے حکم کو توڑا۔ پھر اللہ پاک نے دو طبقات بیان فرمائے، فجار اور ابرار۔ فجار نافرمان لوگ، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے والے، ان کے برے انجام کا ذکر فرمایا کہ ان کا نامہ اعمال مقام سجین میں ہوگا۔ سجین ساتویں زمین کے نیچے جہنم کا ایک طبقہ ہے، اس کو سجین کہا جاتا ہے۔ ان کا نامہ اعمال بھی فجار کا وہاں پر ہوگا، ان کی روحیں بھی وہاں پر ہوں گی، موت کے بعد ان کی روحیں بھی وہاں پر ہوں گی۔ اور ان کی علامت کیا ہے؟ روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور جب ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیا باتیں بیان کر رہے ہیں آپ۔ میں نے عرض کیا تھا جیسے آج کے دور میں کہا جائے کہ بھئی سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق آپ تجارت و معاملات کریں، تو مسلمان دنیا کی سوچ رکھنے والے، ظاہری نگاہوں سے دیکھنے والے، وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو پرانی باتیں ہیں۔ یعنی آج عجیب بات یہ ہے کہ کافر کہیں تو ہم جواب یہ دیں کہ یہ تو کافر ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں۔ ایمان والے مسلمان، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، اور یہاں تک معاملہ پہنچ گیا کہ بہت سے نامور دینی اسکالرز جو دین کو سکھانے کے لیے میڈیا پہ آتے ہیں، وہ تک قرآن کریم کے بہت سے احکامات کے بارے میں یہ کہنے لگے کہ یہ عرب کے دور کی ثقافت تھی، یہ عرب کے دور کی ثقافت تھی، وہاں کا رہن سہن تھا، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے۔ بڑے بڑے نام ہیں اس کے پیچھے، جناب داڑھی آپ رکھ لیں، ورنہ اس کا تعلق دین کے احکامات سے کوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت امامہ یہ عرب کی ایک ثقافت تھی، اس کا تعلق دین سے نہیں۔ گویا کہ احکام اسلام کا نقشہ ہی تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ جب قرآن کریم کی آیات ان پہ پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، افسانے، کہانی، قصے یہ ہمارے سامنے نہ سنائیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں یہ کیوں جھٹلا دیں، دین سے دور کیوں ہو رہے ہیں، اللہ کے احکامات کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ ان کے دلوں پر گناہوں کی وجہ سے ایک زنگ جم گیا ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ ایسے بڑے اچھے، بڑے سمجھدار، دنیا کے معاملات میں بڑی عقل رکھنے والے، کوئی ناسمجھ بیوقوف لوگ نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے احکامات کو توڑتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے ایسا زنگ لگ گیا کہ اب فرائض کی طرف ان کو رغبت ہی نہیں ہوتی۔ بہت سمجھایا جائے تو جواب یہ ملتا ہے جی آپ دعا کریں ہمارے لیے، جی نہیں لگتا۔ جب نماز میں، قرآن میں، اللہ کی عبادت کے اندر جی نہ لگے تو یہ بڑی نشانی ہے کہ دل پہ زنگ جمع ہوا ہے۔ اس زنگ کے یہ اثرات ہیں کہ اب دین کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ توبہ کرنی چاہیے، ایمانی ماحول میں بیٹھ کر قرآن کریم کو توجہ سے، تدبر، غور کے ساتھ پڑھ کے اللہ کا ذکر و موت کی یاد کے ساتھ اس زنگ کو اتارنا چاہیے۔ دلوں پہ لگنے والے زنگ کے اتارنے کے یہ اعمال حدیث میں بیان کیے گئے۔ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنا، سمجھ کے موت کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ دلوں پہ لگے ہوئے زنگ کو اتارتا ہے۔ آج بہت سے لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں جی دعا کریں ہمارے بیٹے کے لیے، کیا ہوا؟ بالکل کوئی خیر کی بات نہیں سنتا۔ ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں، ہمارے بھائی کے لیے آپ دعا تو کرا رہے ہیں، لیکن یہ تو سوچئے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ وہ ایسا زنگ جم چکا ہے، ایسا دل کے اوپر سیاہی چھا چکی ہے، جب تک سچی توبہ نہیں ہوگی، ایمانی ماحول اختیار نہیں کریں گے، آپ یقین جانیے کہ صرف اور صرف ہم دعا کرتے رہیں اور ماحول میں نہ جوڑیں اور فکر پیدا نہ کریں، اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ قرآن بیان کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ پھر فرمایا اگر اسی طرح توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے گئے تو میدان محشر میں اللہ سے دور کر دیے جائیں گے، اللہ کی زیارت سے محروم، جہنم میں ڈالے جائیں گے،
اور کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ نہیں مانتے تھے نا، اگر مانتے جانتے تو ہیں ہاں جہنم ہے جنت ہے، مانتے نہیں، یقین نہیں ہے۔ اگر مانتے ہوتے تو کہاں اللہ کی نافرمانی کرتے، کہاں کسی فریضے کو چھوڑتے، کہاں کسی پر ظلم و زیادتی کبھی نہ کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں۔ اب اس وقت تو آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، جس جہنم کو تم جھٹلاتے تھے یہ ہے وہ۔ یہاں تک ذکر ہوا فجار کا، اب ذکر ہے ابرار کا، نیک لوگ کا، نیک لوگوں کا نامہ اعمال اور نیک لوگوں کی روحیں علیین کے مقام پر۔ عرض کیا تھا سجین قید خانہ جو 7ویں زمین کے نیچے، علیین بالا خانہ، اونچا مکان، اونچی جگہ کہاں ہے؟ 7ویں آسمان کے اوپر علیین کا مقام، وہاں پر نیک لوگوں کے پاکیزہ نامہ اعمال جس میں نیکیاں ہیں، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے، جس میں سچائی ہے، جس میں امانت داری ہے، جس میں عدل و انصاف ہے، جس میں انسانیت کے ساتھ خیر خواہی ہے، جس میں دن کی عبادت ہے، رات کی اطاعت، سب چیزیں اس کے اندر ہیں۔ یہ معمولی نامہ اعمال نہیں ہے، یہ ایسا پاکیزہ نامہ اعمال ہے جس کا مقام علیین ہے، جس کا مقام علیین ہے۔ پھر عرض کیا تھا کہ نامہ اعمال خالی نہیں، روحیں بھی علیین میں ہوں گی۔ یہ ایسی پاکیزہ روحیں کہ اللہ کی عبادت و اطاعت میں، اللہ کے ذکر و فرما برداری میں رہتی تھیں، کہیں گناہ ہو جاتا توبہ کر لیتی، فکر پیدا ہو جاتی۔ تو یہ نیک روحیں بھی علیین میں، نیک لوگوں کے نامہ اعمال بھی علیین میں۔ ارے آپ کیا جانیں علیین کیا ہے؟ ایک ایسی مہر لگی ہوئی کتاب، بڑے بڑے مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ نیک لوگ بڑی نعمتوں کے اندر ہوں گے، بڑی نعمتیں۔ اب یہاں سے ان نعمتوں کا ذکر فرما کے اللہ رب العالمین نے آخر میں ایک آیت فرمائی وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ تنافس، یتنافس المتنافسون، تنافس کسے کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگ جیسے ہم سب بیٹھے ہیں، ہم سب کے سامنے یہ بات آئے کہ جناب کوئی اعلان ہوا ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جو آدمی فلاں مقررہ وقت پر فلاں جگہ پہنچ جائے گا اس کو یہ بڑا انعام دیا جائے گا۔ اب ہر آدمی کوشش میں لگا ہوا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے ہیں، حرص کر رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، رغبت کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کی دوڑ لگ جائے، دوڑ، کوشش، مقابلہ۔ یہ سارا جو میں مفہوم عرض کرنا چاہ رہا ہوں یہ تنافس کا ہے۔ کیوں؟ اس کی قیمت زیادہ ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے، تھوڑی سی محنت پر مل رہا ہے، زیادہ لمبی چوڑی محنت نہیں کرنی پڑی، ایک تو 30 دن محنت کریں، تھوڑی سی محنت۔ تو اللہ پاک نے نیک اعمال کے اس بہترین انعامات کو اسی انداز سے بیان کیا۔ تم دن رات محنت کر کے دنیا کا تھوڑا سا نفع کماتے ہو، تم تھوڑی سی محنت کر کے آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا نفع کما سکتے ہو۔ یہ ہے وہ نعمتیں جس میں تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور آپ یقین جانیے حضرات صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، آپ کو یہ آیتیں جیتی جاگتی ان کی زندگی میں نظر آئیں گی۔ ہر وقت کوشش ہوتی تھی فلاں سے نیک اعمال میں آگے بڑھ جاؤں، مال کی کوشش نہیں تھی۔ ہر ایک نہیں چاہتا تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا مال مجھے مل جائے، کوئی نہیں چاہتا تھا۔ ہاں یہ ضرور چاہتے تھے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سارا مال لگا دوں، یہ ہر ایک چاہتا تھا۔ قرآن کے اندر آیات ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، رو رہے ہیں اس فکر میں کہ آپ ہمارے پاس سواری نہیں ہے، ہم پیدل جانے کو تیار ہیں، غزوہ تبوک میں ہمیں لے جائیں۔ کوئی حرج، کوئی گناہ نہیں ہے ان لوگوں پر کہ جو اللہ یجدو ما ینفقون، کہ ان کے پاس اگر مال نہیں ہے خرچ کرنے کو تو کوئی افسوس نہ کریں، لیکن وہ افسوس کر رہے ہیں کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی خرچ کرتے، ہے نا۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین نے بڑی بلیغ اور بڑے سمجھانے والے انداز سے سمجھایا کہ یہ ہیں نعمتیں جس کے پیچھے دوڑ لگانی چاہیے۔ تم کیسے نادان لوگ ہو
چند دن کے مکان، ایک مکان بنا لیا 30 سال محنت کر، کتنا عرصہ رہیں گے؟ مزید 30 سال، زیادہ سے زیادہ 40 سال رہیں گے، اور کیا ہے؟ بس آپ نے گاڑی خریدی 10-15 سال 20 سال 25 سال استعمال کریں گے، پھر ختم ہو جائے گی۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں ان نعمتوں کی طرف دیکھو جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اب سنیے اس کو، فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقین جانو، ان یقین کے لیے، بے شک یقین جانو اس بات کا کہ نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک، آرام دہ نشستیں، بالکل نرم بہترین قسم کے گدے، مسہریاں، اصل میں ارائک جمع ہے اریکتن کی، ایک ہے زمین پہ گدا لگانا، ایک ہی اونچا تخت، بہت سے مفسرین نے اس کا ترجمہ تخت سے کیا ہے، اور تخت بھی جس پہ بہترین قسم کے گدے لگے ہوئے ہوں، آرام دہ، علی الارائک، ان اونچے اونچے تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون، جنت کی نعمتوں کو دیکھ رہے ہوں گے، تعرفو، اے مخاطب تم پہچان لوگے، فی وجوہہم، ان نیک لوگوں کے چہروں میں کیا پہچانو گے؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی رونق، چمک، تازگی، نظرہ تازگی، تر و تازگی دیکھو گے، کیسے تازہ چہروں والے ہیں۔ یسقون من رحیق مختوم، آج کا درس اس آیت سے شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 25۔ یسقون، انہیں پلایا جائے گا، من رحیق، وہی جنت کی نعمتوں کا ذکر چل رہا ہے، رحیق ایسی خالص شراب، مختوم جس پہ مہر لگی ہوئی ہوگی، اور مہر کس کی ہوگی؟ سیل، آج کل سمجھ میں آتا ہے آسانی سے، سیل پہ ایک چیز ہے جناب، بڑی قیمتی ہے، فلاں ملک سے لائی گئی ہے، آج کی اس ناپاک، گندی، غلیظ، بدبودار، رشتوں میں تمیز کو مٹانے والی شراب کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس شراب کا تعارف کرا رہے ہیں، جو ایک دو نہیں کئی مقامات پہ انشاءاللہ آپ درس قرآن کریم میں سنیں گے کہ جس کی علامت یہ بیان فرمائے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، نہ اس کے پینے سے کوئی سر میں درد ہوگا، چکرانے لگتا ہے آدمی کا دماغ، کیا بھائی نشے میں ہے، ذرا دور رہو نشے میں، شراب پی ہوئی اس نے، لا یصدعون عنہا، اللہ فرما رہے نہ نشہ آئے گا، نہ سر میں درد ہوگا، ولا ینزفون، نہ زبان سے کوئی اول فول بات نکلے گی۔ یہ تو جنت کی پاکیزہ شراب ہے، کس کو ملے گی؟ جو دنیا کی ناپاک شراب سے بچے گا۔ جی، یسقون، پلایا جائے گا، من رحیق، ایک ایسی شراب سے جو خالص ہوگی، مختوم، مہر لگی ہوئی، کس چیز کی مہر ہوگی؟ آج کی مختلف مہریں ہیں، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اپنے کلام کے اندر، ختامہ مسک، اس کی مہر مشک کی ہوگی، ایسی خوبصورت، خوشبودار، مزیدار، جس کو پینے کے بعد طبیعت میں اور نکھار آئے گا۔ اور ایک جگہ تو اللہ پاک نے جنتیوں کے اس انعام کو سورہ دہر میں عجیب انداز سے بیان فرمایا، 29واں سپارہ، کہ یہ بعض اوقات شراب خود اللہ رب العالمین کی طرف سے خصوصی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُهُورًا، کہ ان کا رب ان کو پاکیزہ شراب پلائے گا۔ تو رحیق خالص شراب، مختوم ختم، مہر، اس پہ مہر لگی، ختامہ مسک، اس پہ مہر لگی ہوگی مشک کی، اور پھر درمیان میں آگے دو آیتیں اور ہیں جنت کی نعمتوں کی، درمیان میں فرمایا وفی ذالک، یہ ہیں وہ چیزیں، یہ ہیں وہ چیزیں، فلیتنافس المتنافسون، یہاں ترجمہ حضرت نے کیا ہے جس پر للچانے والوں کو بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، للچانا، دل کا آ جانا، دل کا چاہنا، ارے اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی میرے پاس بھی ہونی چاہیے، یہ تو میرے ساتھ کا آدمی تھا، اتنا آگے نکل گیا، اس نے اتنی ترقی کر لی دنیا کے اعتبار سے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اس دھوکے سے نکلو، تمہیں اگر ساری دنیا دے دی جائے تو وہ بھی 30-40 سال بعد ختم ہو جائے گی، ہم تمہیں جنت کی ان نعمتوں کی رہنمائی کر رہے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ تمہارے پاس رہے گی، اس میں بڑھو آگے، اس میں کوشش کرو۔ پھر فرمایا آگے آیت نمبر 27، وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيم، شراب کے اندر کچھ پانی ملایا جاتا ہے خاص قسم کا، جس سے اس کی لذت میں اور نشے میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اللہ فرمائیں گے مزاج، مزج، ملانا،
اس میں جو ملایا جائے گا من تسنیم، وہ تسنیم کی نہر سے ہوگا۔ ایک خاص چشمے کا نام ہے جنت کے چشمے کا نام، اس شراب میں اس تسنیم کے چشمے سے پانی ملایا جائے گا جس سے اس کی لذت میں اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا تسنیم جانتے ہو کیا ہے؟ عینن، ایک ایسا چشمہ ہے، یشرب بہل مقربون، جس سے اللہ کے خاص مقرب بندے پئیں گے۔ مقرب جو اللہ کا خاص قرب حاصل کرنے والے۔ وصری نے فرمایا کہ مقرب کون لوگ ہیں؟ جو صرف گناہوں سے نہیں بچتے بلکہ مشتبہات سے بھی بچتے، شبہ ہے اس کے اندر، جائز ہے یا ناجائز ہے، اس سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ کھانے میں، پینے میں، چلنے میں، لین دین میں، دیکھنے میں، بولنے میں کیا وہ بول دیا ہم نے، بھائی غلط تھوڑی بول رہے ہیں، نہیں، اس میں ممکن ہے کہ یہ بات مناسب نہ ہو، اس سے بھی اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ مقرب یہ ابرار سے اوپر کا درجہ ہے، یہ صالحین سے اونچا مقام ہے۔ مقرب یہ سورہ واقعہ میں اللہ پاک نے اس کی تقسیم فرمائی ہے، اصحاب الیمین، پھر اس کے بعد مقرب، سابقین، مقربین۔ تو فرمایا کہ ایسا چشمہ جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ یہ جنت کی نعمتوں کا کچھ ذکر ہوا قرآن کریم میں کئی مقامات پہ، سورہ رحمان میں، سورہ واقعہ میں، اور بہت سی صورتوں میں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، سورہ محمد میں۔ مقصود یہی ہے کہ ہماری نگاہ دھوکے سے ہٹے اور اصل کی طرف جائے، دھوکے سے ہٹے اور اصل کی طرف جائے۔ میں چھوٹی سی مثال سے اس بات کو مزید واضح کر دوں۔ ہم سب کے گھروں میں بچے ہوں گے، بچوں کے بہت سے کھلونے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے، بچوں کے الگ، بچیوں کے الگ۔ بچیوں کے کھلونوں میں وہ چولہا بھی ہوتا ہے، توا بھی ہوتا ہے، کوئی بیلن ہے، اس پہ کھانا بناتی ہیں، اور جناب برتن بھی سارے ہوتے ہیں اس کے اندر، کپڑے جو ہے دھونے کی مشین بھی ہوتی ہے، بہت سا گویا پورا بچیوں کا جو ایک سامان ہے ان کے کھلونوں کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح لڑکوں کے کھلونوں میں ان کے مزاج کی چیزیں ہوتی ہیں، کوئی مکان ہوتا ہے، کوئی گاڑی ہوتی ہے، کوئی جانور ہوتے ہیں مختلف قسم کے۔ لیکن ہم میں سے ہر سمجھدار آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب دھوکے کی چیزیں ہیں، ان میں سے کوئی گاڑی اصلی نہیں ہے۔ جب یہ بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو پھر سمجھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں بیٹے یہ گاڑی، کہتے ہیں یہ تو نقلی ہے۔ لیکن جب یہ بچہ چھوٹا اور ناسمجھ ہوتا ہے اور اس سے کوئی گاڑی لینا چاہے تو دیتا ہے، وہ نہیں دیتا، وہ کہتا نہیں میری گاڑی، یہ میرا مکان ہے، یہ کیوں لے لیا میرے بھائی نے۔ میرے محترم دوستوں، بالکل اسی طرح سمجھیے کہ دنیا کی ساری چیزیں یہ بچوں کے کھلونے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، فرضی مثال نہیں بتا رہا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، سورہ عنکبوت کی آیت 21واں پارہ۔ فرمایا دیکھو دنیا کی زندگی، دنیا کا ساز و سامان دھوکے کی چیزیں ہیں، کھیل کود، تماشا، لہو و لعب، یہ بچوں کے کھلونوں کی طرح اس کے اوپر لڑنا نہیں۔ لڑتا کون ہے؟ جن کی سمجھ بچوں والی ہوتی ہے، بڑے سمجھدار ہیں جناب، یہ دنیا کے وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا کی سمجھدار قومیں قرآن کی روشنی میں بیوقوف ہیں، نادان ہیں، احمق ہیں۔ قرآن نے کئی جگہ کہا لو کانوا یعلمون، کاش کے سمجھ جاتے، لو کانوا یفقہون، کاش کچھ تھوڑی سی سمجھ ہوتی تو سمجھتے کس کے پیچھے اپنی زندگی کھپا رہے ہیں۔ یہ زندگی اللہ نے دی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت کو بنانے کے لیے، ان نعمتوں کو حاصل۔ تو دنیا کا گھر، وہ بچے کا کھلونا، چاہے وہ 1000 گز کا ہو، چاہے وہ 10 ایکڑوں پر ہو جناب، چاہے وہ آسمان پہ اڑنے والے جہاز ہوں، سب دھوکہ ہے۔ اصل گھر کیا ہے؟ آخرت کا۔ اصل پھل و فروٹ آخرت کے۔ سورہ رحمان میں اٹھا کے دیکھیے، اللہ پاک فرماتے ہیں اصل یہ اونچی اونچی بہترین قسم کے جہاز کا کچھ بھی نہیں، کہ اصل تو وہ ہے جو جنت کی نعمتیں اللہ پاک، ایسا تخت جنتی جہاں چاہے گا لمحات میں پہنچ جائے گا۔ تو میرے محترم دوستوں، اللہ رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کو اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ دنیا کے دھوکے سے ہم نکلیں، دنیا کے دھوکے سے ہم نکلیں۔ اور اس کے بعد یہ آیت نمبر 29 سے اللہ رب العالمین اب ان لوگوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ ذرا بڑی توجہ سے دیکھنے کی چیز ہے، اس میں تسلی بھی ہے
اور تنبیہ اور عبرت بھی ہے۔ تسلی کس کے لیے ہے؟ سنیے، تسلی ہے ایمان والوں کے لیے۔ جب ہم دین پہ چلتے ہیں تو لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، کہیں ہمیں بھی یہ خیال ہونے لگتا ہے کہ یار ہم بھی دنیا کی دوڑ میں پیچھے تو نہیں رہ گئے، ہم بھی کہیں پیچھے تو نہیں رہ رہے، ایسا نہ ہو یہ لوگ ترقی نکل جائیں ہم سے آگے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان نیک اعمال اور اس چکر میں پڑے رہیں اور یہ لوگ آگے نکل جائیں، کہیں ہمیں یہ احساس سا ہونے لگتا ہے۔ تو اس میں تسلی دی گئی کہ ان لوگوں کے مذاق، اچھا یہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں، کبھی آپ دین کے ماحول میں بیٹھ رہے ہیں، فکر پیدا ہوئی، آپ نے کہا چھوڑیں بھائی، کہاں ہم غفلت میں پڑے ہوئے، اپنا چہرہ سنت کے مطابق بنایا، لباس سنت کے مطابق، معاملات شادی بیاہ سب دین اور شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی اور چلنا شروع کیا۔ اب دیکھیے آپ کیسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ مذاق اڑا رہا، اچھا مذاق زبان سے نہیں اڑا رہے، آنکھوں میں اشارے کر رہے ہیں، آپ تقریب میں چلے جائیں آنکھوں سے اشارے، بات بھی نہیں کرنا پسند کر رہے، تعارف بھی نہیں کرا رہے میرا سگا بھائی ہے، تعارف کرائیں گے لوگوں اللہ ہے تو آپ تو ماشاءاللہ بڑے اپ ڈیٹ قسم کے آدمی ہیں، ترقی یافتہ ہو، یہ آپ کا بھائی ملا، یہ آپ کا بھائی ہے۔ یہ ایسے نہیں، ان آیات کا ترجمہ آپ دیکھیں گے آپ کو حیرانگی ہوگی کہ اللہ پاک نے کیسی منظر کشی کی ہے کہ یہ مجرم لوگ، یہ اللہ کے نافرمان لوگ کیسے ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کس طرح ان کو دین پر چلنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، تم تسلی رکھو، تمہیں ایسی نعمتیں ملنے والی ہیں کہ یہ لوگ سر جھکا کے ندامت کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور تم خوش و خرم ہوگے۔ آج یہ تم پر ہنس رہے ہیں، کل ایسا وقت آئے گا کہ تم ان کو دیکھ کے حیران ہوگے کہ کیسے دھوکے کا سودا کر کے آئے۔ میرے محترم دوستوں، آج کا دن ہے، میرے پاس آپ ہر انسان کے پاس آج کا دن تھا، کسی نے اس دن کو قیمتی بنایا، اچھے اعمال کیے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکا، قرآن و سنت کے مطابق آج کا دن قیمتی بن گیا اس کا، اور کسی نے آج کے دن کو غنیمت سمجھا، کل پتہ نہیں آئے گی نہیں آئے گی، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جس طرح چاہو کماؤ، جہاں چاہو گھومو، آج کا دن اس نے بھی گزار لیا۔ تو کامیاب کون رہا؟ نتیجہ کس کا اچھا نکلا؟ بس یہ ہے ان آیات کا بنیادی مضمون۔ اب دیکھیے ان آیات کو، اللہ پاک فرماتے ان الذین اجرموا، یقیناً وہ لوگ جو مجرم تھے، مجرم لوگ، یہ اللہ کے نافرمان مجرم ہیں۔ ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون، یہ ایمان والوں سے مذاق کرتے تھے، ہنستے تھے ایمان والوں پر، یضحکون ضحک ہنستے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہیں تو ویسی زور زور سے ہنستے ہیں، ہنسی والی باتیں کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اور کہیں اس کی ہمت نہیں ہوتی تو آنکھوں سے یتغامزون، غمز ہے، فرمایا ایک دوسرے جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے تھے، کبھی زبان سے یہ بول دیتے، کبھی آنکھوں ہی آنکھوں میں، دیکھو ذرا ان کو۔ اور پھر صرف رو در رو مذاق اڑانا نہیں، بلکہ جب واپس گئے اذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین، اور جب اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کے جاتے تھے تو ان کے پاس بھی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ میں آپ کو اس کی بھی ایک صورت عرض کر دیتا ہوں۔ ایک تقریب میں شرکت ہوئی، وہاں خاندان کے بہت سارے لوگ تھے، اس کے بعد کچھ ایسے لوگ بھی تھے کہ پہلے تو غفلت والی، نافرمانی والی، کفر و فسق و فجور والی زندگی گزار رہے تھے، گناہوں والی، پھر توبہ کر لی، اپنی زندگی میں تبدیلی لے آئے۔ اب وہ مجلس میں پہنچے تو بعضوں نے تو صراحتاً کہنا شروع کر دیا، ارے تمہیں جانتے ہیں ہم، تم کون ہو، بڑے مولوی ملا بن گئے۔ بعضوں نے آنکھوں میں اشارے کیے، مذاق اڑایا، اور اس کے بعد جب دوبارہ واپس وہ تقریب ختم ہوئی، اپنے گھروں کو گئے تو وہاں جا کر اذا انقلبوا الی اہلہم انقلبوا فکہین، واپس جا کے بھی آپس میں جو گھر جانے کے بعد جو تذکرہ ہوتا ہے، تقریب کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے گھر جانے کے بعد، اس پہ تذکرہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے وہ ملا تھا ہمیں، وہ بڑا مولوی بنا پھرتا، اس کو تو میں نے ایسا سنایا کہ بس اب تو بات کرنے کے قابل نہیں۔ اس قسم کی باتیں قرآن کے علاوہ یہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان بعض اوقات ڈگمگانے لگتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جمنے کی ضرورت ہے، تم حق پر ہو، تم ناحق نے حق پر، یہ ہیں مجرم لوگ، نافرمان لوگ۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقلبوا فَكِهِينَ، اور بسا اوقات تو اتنا سخت معاملہ ہو جاتا ہے جس کو آیت نمبر 32 میں ارشاد فرمایا
اور چونکہ آپ حضرات اس آواز کو سن رہے ہیں، مستورات تک بھی آواز جاری، اس لیے عرض کروں گا کہ بسا اوقات مستورات کو اس سے زیادہ پردے کا اہتمام پر، نیک اعمال کی کوششوں پر، گناہوں سے بچنے پر، رسوم و رواج سے بچنے پر، بیجا فیشن جو ناجائز فیشن ہے اس سے اجتناب پر ایسی سخت باتیں سنتانے تو وہاں عورتوں میں زیادہ چلتے ہیں، بڑی سخت باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے تسلی دی ایمان والوں کو اور تنبیہ ہے کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، دینداروں کا مذاق اڑانے والوں کے لیے، ذرا رک جاؤ تم کر کیا رہے ہو۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب یہ ان مؤمنوں کو دیکھتے ہیں ایمان والوں، قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہتے ہیں یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں۔ گمراہ ایک تو گمراہ ہیں دین کے اعتبار سے، اور دوسرے گمراہ ہیں دنیا کی زندگی کے اعتبار سے۔ اپنے کانوں سے ہم نے یہ آوازیں سنی کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا، اس کا کیریئر کیا ہوگا، تم نے تو اس کو ملا بنا دیا، یہ زندگی کیسے گزارے گا، یہ معاشرے میں کیسے رہے گا، یہ کھائے گا کہاں سے، اس کا بنے گا کیا۔ یہ ہے صراحتاً اِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ کہ یہ لوگ تو بس ناکام ہو گئے، ان کی کوئی مستقبل نہیں، ان کی کوئی زندگی نہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ اپنے راستے سے بہک چکے ہیں۔ یہ مجرم لوگ ایمان والوں سے کہتے ہیں، مجرم سے مراد نافرمان، نہ خود اللہ کی عبادت و اطاعت کریں نہ کسی کو کرنے دیں، ایسے لوگ ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ فرمایا وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، اب یہاں سے اللہ پاک نے ان کی حقیقت کو کھولنا شروع کیا۔ کہ پہلی بات تو یہ کہ جناب آپ کو ان مسلمانوں پر نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا، آپ کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آدمی اگر دین پر چلے گا تو کھائے گا کہاں سے، اگر یہ سنت کے مطابق لباس پہنے گا تو اس کا معاشرے میں کیا مقام ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ دو نقصان کر رہے ہیں اپنے، ایک تو خود بھی دین پہ نہیں چل رہے اور دوسرا دوسروں کو دین پہ چلنے میں رکاوٹ بننے، ذرا اپنی فکر کریں آپ۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، نہیں بھیجا گیا ان مجرموں کو، ان نافرمانوں کو ایمان والوں پر حافظ، نگران بنا کر کے ان کا مذاق اڑائیں، ان کی باتوں میں تانے دیں، ان کو پریشان کریں، ان کے نیک عمل پر ان کو عار دلائیں، اس لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 34 ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ۔ اب نقشہ تبدیل ہوتا ہے، منظر بدلتا ہے۔ یہ ایک منظر ہے چل رہا ہے، یہ منظر ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کسی کا 1 سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد، غرض یہ کہ 50 60 70 سال بعد جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کا منظر تبدیل ہو جائے گا۔ ہم میں سے کوئی یہاں پر نہیں ہوگا، ہم سب یہاں سے منتقل ہو جائیں گے، اور پھر بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ ہر نیک عمل کا بہترین بدلہ سامنے آئے گا، ہر گناہ کا بدترین انجام سامنے آئے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے نقل کیا کہ اہل ایمان کو جب اللہ پاک جنت میں مقام عطا فرمائیں گے، جنت کی نعمتوں راحتوں میں ہوں گے، وہاں سے کوئی دریچہ، کوئی جھروکا، روشن دان، کوئی دیکھنے کی جگہ ایسی ہوگی کہ وہاں سے وہ دیکھ سکیں گے ان لوگوں کو جو دنیا میں ان پر آوازیں کستے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے دین کا مذاق اڑاتے تھے، دین پر چلنے میں ان کو رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ اب یقیناً یہ تو اپنی آخرت برباد کر کے چلے گئے، تو آج اللہ پاک ان کو دکھائیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ جن کے مذاق کو تم نے خاطر میں نہ لایا، برداشت کیا، جن کی باتوں کو تم نے سہ لیا اور تم دین پر قائم رہے۔ یہ کیسا نقصان کر کے گئے؟ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آخر بالآخر آج وہ دن آ گیا کہ ایمان والے ان کافروں پر ہنس رہے ہوں گے کہ یہ زندگی ہمیں بھی ملی تھی، تمہیں بھی ملی تھی، اگر تمہاری باتوں سے متاثر ہو کہ ہم دین کو چھوڑ دیتے تو ہمارا بھی یہ برا انجام ہوتا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اس سے بچا لیا۔ دیکھیں یہ سارا منظر ہے موت کے بعد میدان محشر سے فارغ ہو کے جنت دوزخ کے فیصلوں کے بعد کا، قرآن آج بیان کر رہا ہے۔
قرآن آج بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سب سے روشن دین اسلام ہے، سب سے روشن زندگی قرآن کی زندگی ہے۔ وہ روشن زندگی نہیں ہے، مغرب کی زندگی روشنی والی نہیں ہے، وہ تو تاریکیوں والی زندگی، اندھیروں والی زندگی، پریشانیوں والی زندگی ہے۔ کہتے ہیں روشن خیال، سب سے روشن خیال اس کا ہے جس کے خیال میں قرآن ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم یہ پچھلی ساری کتابوں کے مقابلے میں سب سے جدید، عمدہ، بہترین کتاب ہے۔ ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں، یہودیت، عیسائیت، جتنے بھی مذاہب تھے سب ختم، اب تو صرف اور صرف قرآن چلے گا قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، اور پھر ہوں گے کہاں پر؟ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، ان کا مقام دیکھیے، اونچی اونچی مسیریوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ آخری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اس کا یقین کرو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کوئی عمل کرو اس کا بدلہ نہ آئے۔ لفظ ثواب آپ حضرات نے سنا ہوگا، ثواب، ثواب کے معنی آتے ہیں بدلہ، ایک چیز جو لوٹ کر آتی ہے۔ آپ نے کوئی اچھائی کی تو وہ اچھائی لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی، برائی کی تو برائی لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی۔ تو یہاں اللہ پاک نے لفظ استعمال کیا ثُوِّبَ الْكُفَّارَ، هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، یقیناً کافر لوگوں کو ان کے ان کاموں کا بدلہ مل گیا جو دنیا میں کر رہے تھے، جو دنیا میں وہ ایمان والوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، دین حق میں رکاوٹ ڈالنے تک نامعلوم کیا کیا کوششیں نہیں کر رہے، اور ایمان والے ان پہ برداشت کر رہے ہیں، جم رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، مشقتیں اٹھا رہے ہیں، لیکن دین کو نہیں چھوڑ رہے۔ تو آج وہ ایمان والے اونچی مسیریوں پر بیٹھے ہیں اور خوش و خرم پورے منظر کو دیکھ رہے ہیں۔ کل ان پر ہنسنے والے آج یہ ان پر ہنس رہے ہیں، اور ان کے برے اعمال کا ایک ایک بدلہ اللہ کی طرف سے آج قیامت کے دن دیا جا رہا ہے۔ اس لیے دنیا دار العمل اور آخرت دار الجزا ہے۔ دنیا دار العمل، یہ عمل کی جگہ ہے۔ آنکھ بند ہوتے ہی آپ سے کوئی نہیں کہے گا فجر کی نماز پڑھیں، آپ آنکھ بند ہوتے ہی کسی تجارت میں سچائی کی ضرورت نہیں ہے، دار العمل ختم ہو گیا۔ اب جو کچھ کر کے گئے تھے یہ محفوظ ہے، اس کا بدلہ آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ بس تھوڑی سی زندگی کام کرنے کا وقت اتنا سا ہے۔ اس کے بعد میرے محترم دوستوں، یا تو آرام کا وقت ہے یا پھر نہ ختم ہونے والی پریشانیاں شروع ہوں گی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان آیات کا ترجمہ پھر دیکھیے، اس صورت میں عرض کیا تھا 36 آیات، 36 میں سے 12 3 درسوں میں 12 آیات کا ترجمہ و تفسیر آیا۔ آخری 12 آیات، آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 25 دیکھیے، یسقون من رحیق مختوم، لفظی ترجمہ بھی دیکھیں، جو ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے اسے دیکھیں، بار بار غور کریں۔ اللہ رب العالمین کس انداز سے حقائق کو بیان فرما رہے ہیں اور دھوکے سے نکال لیں۔ ہم اپنے آپ کو اگر سمجھدار کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک سمجھتا ہے، کوئی بھی کہے وہ کہتا ہے میں زیادہ سمجھدار ہوں، میں بھی اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتا ہوں۔ قرآن ہماری سمجھ میں اضافہ کر رہا ہے، ہمارے ذہن کو روشن کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ تم بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپس میں نہ لڑو، تمہارے سامنے تو یہ ایک وسیع سوچ و نظریہ ہے، ایک عالی شان زندگی تمہارے سامنے ہے۔ تم چند گز کے مکانوں پہ نہ لڑو، تم چند ٹکوں پہ اپنا ایمان برباد نہ کرو، تمہارے سامنے بڑی وسیع زندگی، اس کے پیچھے دوڑو، اس کی محنت میں لگ جاؤ، اور کرنے کا وقت آج ہی ہے۔ جان و مال، قوت و طاقت آج کی ہے، کل کچھ نہیں دیا جائے گا۔ دیکھیے، یسقون من رحیق مختوم، یقیناً نیک لوگ نعمتوں میں مسیریوں پر دیکھ رہے ہیں، اے مخاطب تو ان کے چہروں سے تر و تازگی نعمتوں کی پہچانے گا۔ یسقون، انہیں پلایا جائے گا، من رحیق، ایسی خالص شراب، مختوم، جس پر مہر لگی ہوئی ہوگی، ختامہ مسک، مہر کس چیز کی ہوگی؟ مسک، مشک کی مہر ہوگی۔ وفی ذالک فالمسک، اردو میں مشک عام طور پہ کہتے ہیں، عربی زبان میں مسک۔ وفی ذالک، اور کہ یہی تو نعمتیں،
فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، جس میں للچانے والوں کو للچانا، آگے بڑھ چڑھ کر للچانا چاہیے، دوڑ کر اس نعمت کو حاصل کرنے والوں میں ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنا چاہیے، یہ ہے تنافس۔ اور میرے محترم دوستوں، اگر اس آیت پہ غور کریں، بار بار اس کو دیکھیں، تو یہ ہماری زندگی کا رخ ہی بدل دیتی ہے، زندگی کا رخ تبدیل کر دیتی ہے یہ آیت، سوچ اور نظر کا زاویہ ہی بدل جاتا ہے نا۔ زندگی گزر رہی ہے، لباس اچھا ہو، فیشن چل رہے ہیں، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، بس اسی فکر میں کہ اس کے پاس ایسا زیور تو میرے پاس ایسا ہو، اس کا لباس ایسا، میں نے پچھلی تقریب میں یہ لباس پہنا تھا، اب میں یہ پہننا چاہیے۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ زندگی کا یہ دائرہ بس یہی ہے، یہ ہم نے دائرہ سوچ رکھا ہے، یہ ہماری زندگی کا دائرہ۔ قرآن کیا کہتے ہیں؟ اس سے آگے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، آگے بڑھیں، اس سے آگے بڑے جہان پڑے ہوئے ہیں۔ کسی نے عجیب بات کی، کہا کہ آج مسلمان بڑی ہی وقت کے ساتھ کہتا ہے، پتہ ہے آپ کو یہ دنیا کے بڑے سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ 100 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، 100 سال کی۔ ارے نہیں جناب، یہ آج کل کے تھنک ٹینکس جو ہیں، یہ بڑے اعلیٰ دماغ، دنیا کے چنے ہوئے لوگ، پوری دنیا ان کے قبضے میں ہے، یہ 500 سال کی پلاننگ کر رہے ہیں۔ اب مسلمان بیچارہ ویسے 500 سال، پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں۔ ارے جناب قرآن کو پڑھیے، قرآن آپ کی اربوں سال کی پلاننگ کر رہا ہے، آپ کو اگلے 1 ارب سال کیسے گزارنے ہیں، 2 ارب سال کیسے گزارنے ہیں، قرآن اس کی پلاننگ دے رہا ہے آپ کو، قرآن اس کا منصوبہ دے رہا ہے آپ کو۔ اور یہ ایسے نہیں ہے، آپ یقین جانیے، یہ عجیب زندگی ہے، جب اس سے آشنائی حاصل ہو جاتی ہے، پھر آدمی دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ پاک نے یہی قرآن کا نور عطا کیا تھا۔ روم و فارس کی دولت و خزانے ان کی نگاہوں میں حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ فارس فتح ہوا، مسجد نبوی کے اندر ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہیروں کے ڈھیر، اور حضرات صحابہ کرام کی توجہ نہیں اس کی طرف۔ کیا حیثیت ہے اس کی؟ کیونکہ ان کی نظر بہت آگے، قرآن ہمیں بہت آگے کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو دیکھیے فرمایا فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ ہیں وہ چیزیں جن میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ومزاجہ من تسنیم، اور اس جو شراب پلائی جائے گی، مزاج اس کا جو مکسچر، جو چیز مکس کی جائے گی اس میں، من تسنیم، وہ تسنیم کے چشمے کا پانی ہوگا۔ عینن، تسنیم عین ایک ایسا چشمہ ہے، عین کہتے ہیں چشمے کو، یشربو پیئیں گے، بہا اس چشمے سے، المقربون خاص مقرب بندے، میں نے کہا عرض کیا ہے صالحین اور ابرار سے اونچے درجے کے لوگ۔ ان الذین اجرموا، اب وہ مضمون تبدیل ہوا، اب اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ دیکھو یقیناً جو لوگ مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا، وہ ایمان والوں کے ساتھ، یضحکون ہنسی اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ گزرتے ہیں، بِهِمْ ان ایمان والوں کے پاس سے، يَتَغَامَزُونَ تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں۔ بعض اوقات یہ سچی بات ہے، ہم سب انسان ہیں، کبھی کبھار دل میں ایک افسوس اور دکھن سی بھی پیدا ہوتی ہے کہ میں تو سنت پہ عمل کر رہا ہوں، لوگ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ سمجھیے اس بات کو، قرآن کیونکہ نفسیات سے کلام کرتا ہے، کتاب فطرت ہے، ایسے نہیں ہمیں جما رہا ہے دین حق پر، ان کی پرواہ نہ کرنا۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، جب یہ گزرتے ہیں تو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرتے ہیں۔ وہ اب مزید سنیے، وَإِذَا انقلبوا، اور جب لوٹتے ہیں، انقلبوا انقلاب، لوٹنا پلٹنا، پلٹتے ہیں، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ اپنے گھر والوں کی طرف، کون؟ یہ مجرم لوگ۔ انقلبوا فکہین، تو مذاق کرتے ہوئے لوٹتے ہیں، وہاں جا کے یہ مذاق اڑاتے ہیں، ارے فلاں ملا تھا اس کو میں نے ایسا کیا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب رو در رو سامنے کھڑے ہوتے ہیں، قالوا تو کہتے ہیں یہ مجرم لوگ ایمان والوں سے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، کہ یہ لوگ تو گمراہ ہیں، یہ لوگ یہ کریں گے کیا معاشرے کے اندر؟
اللہ پاک جواب دے رہے ہیں وما ارسلوا علیہم حافظین، وما ارسلوا نہیں بھیجا گیا ان مجرموں کافروں بے دینوں کو، علیہم ان ایمان والوں پر، حافظین محافظ بنا کے، نگران بنا کے نہیں بھیجا گیا۔ آپ کی ذمہ داری نہیں کہ ان کو دیکھیں، آپ اپنی حالت کو دیکھیں، اپنی فکر کریں۔ منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے، دنیا ختم ہوتی ہے، میدان محشر قائم ہوتا ہے، ایمان والوں کا کافروں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس منظر کو بیان فرما رہے ہیں فَالْيَوْمِ، بس آج وہ دن آ گیا، فَالْيَوْمِ الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے، من الکفاری کافروں پر، یضحکون ہنس رہے ہیں۔ آیت کو دیکھیے، آیت نمبر 29، ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون۔ آیت نمبر 34، فالیوم الذین آمنوا من الکفار یضحکون۔ کل وہ ہنس رہے تھے، آج ہی ہنس رہے ہیں۔ ان کی ہنسی عارضی، بے بنیاد، کھوکھلی، اور آج ایمان والوں کی خوشی دائمی، باقی رہنے والی، مضبوط و مستحکم۔ علی الارائک ینظرون، بڑے اونچی اونچی مسیریوں تختوں پر بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے۔ آخری آیت نمبر 36، آخری آیت اس سورت کی، اللہ پاک نتیجہ بیان فرماتے ہیں ہل ثوب الکفار، بتاؤ تو صحیح کیا پورا بدلہ نہ مل گیا کافروں کو، ماں ان کاموں کا، کانوا یفعلون جو کیا کرتے تھے، جو دنیا میں انہوں نے فتنہ فساد، دین سے ہٹانا، کوششیں بے دین، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، کہ آج انہیں پورا بدلہ نہ مل گیا؟ نہیں سمجھتے تھے، یقین نہیں رکھتے تھے، سمجھتے تھے دنیا کی زندگی سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے آج دکھا دیا کہ ہر نیک عمل کرنے والے کو بہترین بدلہ ملا، ہر نافرمان مجرم مشرک فاسق کو بدترین اس کو عذابات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان آیات کا یقین ہمیں نصیب فرمائے، اور اپنی رحمت سے ہر نیک عمل کی توفیق بھی دے، اس پہ استقامت بھی دے، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق دے، اور گناہ سے بچنے پر اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ دنیا اور بے دینی کے ماحول کے برے اثرات سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔